زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 5 اپریل پیر کا دن اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ سال محمد میتک کوہنے گولی مار کراچی میں گینگ سے منسلک افراد نے ایک گھر میں گھس کر ایک لڑکی کو اغوا اور مزاحمت پر اس کی والدہ نور جہان بلوچ کو قتل کر دیا ہے اور زبردستی نکاح پڑھوانے کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیا ہے، جو اس وقت کوما کی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ 28 مارچ 2021 کی رات 8 سے 9 بجے کے درمیان اس وقت پیش آیا جب لڑکی کا والد مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا تھا۔ اس دوران مسلح منشیات فروش ان کے گھر میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، جس پر اس کی ماں نے مزاحمت کی۔ مزاحمت پر انہیں خنجر مارے گئے، پھر انہیں سر پر گولی مار کر قتل کیا گیا اور لڑکی کو اہل محلہ کے سامنے گلی میں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ زبردستی نکاح پڑھوانے کے بعد لڑکی کو اس شرط پر واپس لایا گیا ہے کہ اس کا خاندان واقعے پر خاموش رہے گا۔ واقعے کے 7 دن گزرنے کے باوجود ریاستی مشینری، حکومت اور علاقے میں سیاسی جماعت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ریڈیو زرمبش نے کئی ذرائع سے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور اس حوالے سے تمام تفصیلات حاصل کر کے شائع کی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ zurumbish.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ قابض پاکستانی فوج نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جارحیت کر کے 2 افراد کو قتل اور 8 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کولو کے علاقے کاہان میں قابض پاکستانی فوج نے جارحیت شروع کی اور کوڈی پیشی کے مقام پر قابض فورسز کے اہلکاروں نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل اور 1 شخص کو زخمی کر دیا۔ قتل کیے جانے والے افراد کی شناخت جندو اور ولیدات کے ناموں سے ہوئی ہے، جو آپس میں باپ بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ زخمی ہونے والا شخص بھی جندو کا بیٹا ہے۔ قابض پاکستانی فورسز نے زخمی شخص کو اس کے چچا زاد بھائی کے ہمراہ حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فوجی جارحیت کا آغاز 2 گن شپ ہیلی کاپٹروں نے علاقے میں شیلنگ سے کی اور بعد میں زمینی فوج بھی آ گئی۔ دوسری طرف کیچ میں تمب کے علاقے کلاہو میں ہفتے کی صبح قابض پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد نے شہید حامد بلوچ کے گھر پر چھاپہ مار کر ان کے 2 بیٹوں کو گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ دونوں بھائیوں کی شناخت طاہر اور بی بکر کے ناموں سے ہوئی ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے اسی علاقے میں احمد نامی شخص کے گھر پر چھاپہ مار کر گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کیچ ہی سے قابض پاکستانی فورسز نے 2 اور نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جن کی شناخت سہیل ولد رفیق اور فیصل ولد علی محمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ نوجوان شاہرک کے علاقے میں شکار کے لیے گئے تھے، جہاں پاکستانی فورسز نے انہیں حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اسی طرح اتوار کی رات 3 بجے کے قریب کبدانی محلہ خاران میں ریاستی فورس، فرنٹیئر کور اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ریاستی اہلکاروں نے دھاوا بول کر 2 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کبدانی محلہ خاران میں غلام کبدانی نامی شخص کے گھر میں قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے گھس کر اس کے بیٹے بابا کبدانی کو لاپتہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کبدانی محلہ ہی میں کریم بخش کبدانی نامی شخص کے گھر میں ریاستی فورسز نے چھاپہ مار کر اس کے نوجوان بیٹے مہر اللہ کبدانی کو لاپتہ کر دیا۔ مہر اللہ کبدانی قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ عمران کبدانی کا بھائی ہے۔
हरनाई के इलाके मारगट में नामालूम अफराद ने रोड के किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब करके काबिज पाकिस्तानी फौज की एक गाड़ी को तबाह किया है। इतलात के मुताबिक धमाके के नतीजे में काबिज फोर्सेस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ केच के इलाके दश्त में नामालूम अफराद ने एक मोबाइल टावर को इतवार की रात नजर आतिश कर दिया है। इतलात के मुताबिक दश्त में होचात के मकाम पर नामालूम अफराद ने जोंग कंपनी के टावर को नजर आतिश किया और फरार हो गए। इसी तरह नामालूम अफराद ने खारान शहर में लेवीज थाने पर दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। हमले के नतीजे में लेवीज अहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 अहलकारों की शुनाख्त सद्दाम सियापाद और गुलशेर के नामों से हुई है। हमले के बाद शहर में काबिज रियासत के अहलकारों की गश्त और नाकाबंदी में इजाफा किया गया, जबकि जाए वकूअ से शवाहिद भी इकट्ठा किया गया। इसी तरह इतवार की रात 2 बजे के करीब नामालूम अफराद ने पंजगूर के इलाके गरमकान में एक घर पर दस्ती बम से हमला किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक दस्ती बम हमले में राशिद वलद खुदाबख्श नामी शख्स के घर को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गुहराम बलूच ने कहा है कि BLF के सरमचारों ने खारान लेवीज थाने पर दस्ती बम से हमला किया। उन्होंने कहा कि एक अरसे से खारान लेवीज के कारिंदे पाकिस्तानी फौज के साथ ऑपरेशन में बराह रास्त मुलविस हैं, जिन्हें हम आखिरी बार तनबीह करते हैं कि वो काबिज रियासती फौज के माविन कार बनने से गुरेज करें। मेजर गुहराम बलूच ने मजीद कहा है कि केच के इलाके दश्त होचात में कायम चीनी मोबाइल कंपनी जोंग के एक टावर को BLF के सरमचारों ने मशीनरी समेत नजर आतिश किया। उन्होंने कहा कि सीपेक रूट पर काबिज रियासती फोर्सेस की हिफाजत के लिए जोंग और दूसरी कंपनियां मोबाइल टावरों की जाल बिछा रही हैं, ताकि वो अपने साम्राज्य मंसूबे में कामयाब रहें। मेजर गुहराम बलूच का मजीद कहना था कि ग्वादर के इलाके निगवर और चिब रेकानी में काबिज फौज ने मुखबरों के जरिए अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। उन इलाकों में 2 भाई गफूर और हमीद ग्वादर और उसके गिरदो नवा में फौजी ऑपरेशनों, मुखबरी और बलूचों की अगवा कराने में मुलविस है। उनकी तफसीलात और सबूत तंजीम को मौसूल हो गई हैं। उन्हें किसी भी वक्त अपने किए की सजा मिलेगी। बलूच नेशनल मूवमेंट के मरकजी तर्जुमान ने अपने तमाम जोनों को हिदायत की है कि वो शोहदाए मुर्गाब की याद में रेफरेंस और यादगारी प्रोग्रामों का इनेकाद करें। BNM के तर्जुमान ने मजीद कहा कि शोहदाए मुर्गाब शहीद चेयरमैन गुलाम मोहम्मद बलूच, शहीद लाला मुनीर बलूच और शहीद शेर मोहम्मद बलूच की शहादत की 12वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे और इस हवाले से एक ऑनलाइन इजलास का इनेकाद भी किया जाएगा। BNM तर्जुमान ने मजीद कहा कि ये हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है। ये दिन हमें पाकिस्तानी कब्ज़ागिरी के खिलाफ जिद्दोजहद को मजीद मुनज़्ज़म और तेज करने की तलकीन करता है। लिहाजा बलूच नेशनल मूवमेंट के कारकुन जदीद दौर के तकाज़ों को पूरी करने के लिए शहीद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बलूच की तालीमात की रोशनी में आगाही प्रोग्राम तश्कील दें। बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के मरकजी तर्जुमान ने कहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रियासती जारहियतों में सियासी कारकुनों के घरों को मिस्मार और चादर चार दीवारी की पामाली की जा रही है, जो निहायत ही तशवीशनाक है। BSO आज़ाद के तर्जुमान का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते से बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन में शिद्दत लाई गई है और इस दौरानिये में सियासी कारकुनों के घरों पर छापे और लूटमार का तसलसल भी जारी है। रवां हफ्ते मंद में जारी फौजी ऑपरेशन में लुम्मा वतन शहीद बानो करीमा बलूच के घर पर छापा मारा गया और तोड़ फोड़ की गई। इसके अलावा दीगर दर्जनों कारकुनान के घरों पर भी छापे मारे गए और उनके खानदान के अफराद को जदोकोब करने के साथ साथ तोड़ फोड़ भी की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के अमल इंसानी हकूक के तमाम आलमी अक़दार और असूलों के मनाफी है और ऐसे अमल के खिलाफ आलमी इंसानी हकूक के इदारों की खामोशी एक सवालिया निशान बन चुकी है। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के मरकजी तर्जुमान शेर मोहम्मद बुख्टी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में कहा है कि बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक की संगीन पामालियों के खिलाफ जर्मनी के शहर नर्नबर्ग में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां तसलसल के साथ जारी हैं और अब तक हजारों बलूच नौजवान रियासती अफवाज के हाथों जबरी गुमशुदगी का शिकार हो चुके हैं और हजारों की मसखशुदा लाशें फेंकी गई हैं। पंजगूर के इलाके गरमकान में फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ है, जिसकी लाश पंजगूर पुलिस ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इतलात के मुताबिक फायरिंग का वाकया आपसी तकरार के बायस पेश आया। पंजगूर ही के इलाके ग्वारगो काटागरी में ट्रक की टक्कर से एक शख्स हलाक हुआ है। पंजगूर ही में एक और वाकये में ईरानी बॉर्डर पर नामालूम अफराद ने छुरी से वार करके पंजगूर के 2 शहरियों को जख्मी कर दिया है।
بلوچستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ صحت بلوچستان کے ترجمان کے مطابق بلوچستان بھر میں 55 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور نئے کیسز سامنے آنے کے بعد بلوچستان میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 19,734 ہو گئی ہے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 12 طلباء کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان بھر میں تعلیمی اداروں کو بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز نے رمضان المبارک کے لیے جاری گائیڈ لائن میں کہا ہے کہ 50 سال سے زائد عمر کے افراد اور بچوں کو مساجد میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست نہیں بلکہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، جس کی حیثیت فوجی چاونی کی طرح ہوتی ہے اور سیکیورٹی اسٹیٹ سے خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اسٹیٹ کا مقصد لوگوں کو جھوٹا، کرپٹ اور مجرم بنانا ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کو مسل کر آزادانہ گھومنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلحے کی راہداریاں جاری کر کے چور، ڈاکو اور بدماش لوگوں کو کلم کلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں کے کارڈ پر لوگ سرحد پار کر کے آتے جاتے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں جو تاریخ پڑھایا گیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان قائم نہیں رہے گا کیونکہ ملک بچانے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں۔ بھارت کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز باغیوں کے ساتھ جھڑپ میں کم از کم 22 بھارتی سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ کئی لاپتہ ہیں۔ اس ہلاکت خیز جھڑپ میں درجنوں اہلکار زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق ماؤ نواز باغیوں کے ساتھ لڑائی میں ہلاک ہونے والے سرکاری سیکورٹی اہلکاروں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ چھتیس گڑھ کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز یہ لڑائی 3 گھنٹوں سے زیادہ جاری رہی۔ مقامی پولیس کے مطابق انہیں خفیہ اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ بیجاپور میں ماؤ نواز باغیوں کا ایک اجلاس ہو رہا ہے جس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پولیس کمانڈوز اور پیراملٹری فورسز پر مشتمل ٹیمیں روانہ کی گئی تھیں۔ میانمار کے 10 اہم نسلی باغی گروہوں نے فوجی جنتا کے خلاف جاری عوامی تحریک کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد خدشہ بڑھ گیا ہے کہ میانمار مزید بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہفتے کو ایسے 10 باغی گروپس نے آن لائن ملاقات میں ملک کی فوج کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ باغی گروپ ریسٹوریشن کونسل آف شان اسٹیٹ کے لیڈر یاد سرک کا کہنا تھا، فوجی کونسل کے رہنماؤں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اردن میں حکام نے سابق ولیعہد شہزادہ حمزہ کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں ان کے محل میں نظر بند کر دیا ہے اور شاہی دیوان کے سابق سربراہ باسم افضلاللہ سمیت 20 اعلیٰ عہدیداروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ افراد ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، اس لیے انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف تحقیق کی جائے گی۔ دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ اردن ان کا اہم اتحادی ہے جس کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے سارے خطے کو بے پناہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی کہ سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی بحالی براہ راست اسرائیلی فلسطینی امن عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک امریکی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے خطے میں مثبت تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی طور پر بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ برطانوی میڈیکل ریگولیٹری نے کہا ہے کہ ایسٹرازینیکا کورونا ویکسین لگوانے سے خون میں پٹکیاں بننے کے باعث 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریگولیٹری کا کہنا تھا کہ 30 افراد میں خون کی پٹکیاں بننے کا معاملہ رپورٹ ہوا تھا۔ خیال رہے برطانیہ میں ایسٹرازینیکا کورونا ویکسین کی 18.1 ملین خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، جبکہ متحد یورپی ممالک ایسٹرازینیکا کورونا ویکسین کے استعمال کو عارضی طور پر روک چکے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ یورپین میڈیسن ایجنسی ایسٹرازینیکا کے استعمال سے متعلق نئی ایڈوائزری 7 اپریل کو جاری کرے گی۔
اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com سے۔